السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ تک ایک اہم معلومات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کون سی 4 چیزیں ہیں جن کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس بارے میں ایک موقوفاً روایت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خلق اللہ 4 اشیاء بیدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ نمبر 1 العرش، اپنے عرش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ نمبر 2 وہ القلم، اور قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ نمبر 3 وہ عدن، یعنی جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور نمبر 4 وہ آدم، اور آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور آگے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لسائری الخلق کن فکان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اس کے علاوہ تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں، تمام چیزوں کا وجود ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق۔ لیکن ان 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ خبر دے رہے ہیں جنت کے بارے میں، قلم کے بارے میں، عرش کے بارے میں، یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، ضرور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا۔ اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موقوفاً یہ مرفوع کے حکم میں آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہوگا، تبھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے تو موقوفاً، لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ یہ روایت جو ہے شرح اصول اعتقاد کے اندر 730 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 پر دیکھ سکتے ہیں، اور تفسیر طبری کے اندر جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 145 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ شواہد کے بنا پر صحیح ہے، جیسا کہ صحیح سند کے ساتھ شواہد موجود ہے۔ نقد علی امام ابی سعید عثمان الدارمی کی کتاب صفحہ نمبر 93 اور حدیث نمبر 38 کے اندر، اور اس کے سند کے تمام راوی ثقہ ہیں، معتبر ہیں، اعتبار کے لائق ہیں، لہذا اس کی سند صحیح ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور باقی اس کے آگے ایک روایت ہے حدیث نمبر 39 پر، اسی کتاب کے اندر امام دارمی کی حدیث نمبر 39 اور 40، اس کے اندر 3 کا ذکر ہے کہ 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس میں تورات کا بھی ذکر ہے، جبکہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہ 4 چیزوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کے اندر جو تیسرے نمبر پر عدن کا ذکر ہے، تو عدن سے مراد جنت ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 72 کے اندر فرمایا وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبۃ فی جنات عدن۔ اس کے اندر جنات عدن کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے،
یعنی اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جنات عدن کا ذکر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ حدیث نمبر صحیح بخاری میں 3878 ہے، 3878۔ اس کے اندر بھی مختصر طور پر یہ ہے کہ جنت عدن یعنی جنت عدن میں ہوں گے، تو عدن سے مراد جنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، عرش کو، قلم کو، جنت کو اور آدم علیہ السلام کو۔ تو ان 4 چیزوں کے بارے میں ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے، چاہے عورت ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بچے ہوں، تمام کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے کہ ان 4 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہو جا تو وہ چیزیں وجود میں آ گئی، وہ چیزیں ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں میں قرآن اور صحیح حدیث کی باتوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔